ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ قربانی نہیں کرنا چاہیے اور اس کے پیسے میں پیسہ وغیرہ جو ہے، اس کے بدلے میں جو پیسہ وغیرہ ہے وہ صدقہ کر دینا چاہیے۔ آپ ذرا سوچئے، اللہ رب العالمین نے اس سنت کو اس زمانے سے جاری و ساری کیا، اور کتنی آسانی کے ساتھ ہم لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں لوگوں کو ضرورت ہے۔ ارے بھائی، گوشت جو ہوتا ہے جانور کا، مان لیجئے اگر 20 کلو کا جانور ہے، 25 کلو کا جانور ہے، تو جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو کیا 25 کلو گھر والا کھا جاتا ہے اکیلے؟ 25 کلو جو گوشت ہوتا ہے جس کے یہاں قربانی ہوتی ہے وہ پورا کھا جاتا ہے، ڈکار لے جاتا ہے؟ وہ بھی تو اس کا صدقہ ہی کرتا ہے۔ جیسے آٹا چاول وغیرہ صدقے کی چیز ہوتی ہیں، پیسہ وغیرہ صدقے کی چیز ہوتی ہے، لوگوں کے آسانی کی چیزیں ہوتی ہیں، بانٹنے کی چیزیں ہوتی ہیں غریب اور مسکین میں، اسی طریقے سے گوشت بھی تو وہ کام کر سکتا ہے۔ کیا گوشت لوگ نہیں کھاتے ہیں؟ کیا مسلمان گوشت کھانے کا حقدار نہیں ہے؟ اگر گوشت جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے، صدقات و خیرات کیا، اس میں کیا دقت ہے؟ کیا پورا جانور جو ہے انسان اپنے پاس رکھ لے گا؟ یہ اللہ رب العالمین کے تعلق کو قطع کرنے کی بہت بڑی سازش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے ہٹنے کی بہت بڑی سازش ہے اور ہٹانے کی سازش ہے۔ کیا اگر قربانی بند کرا دی جائے تو سب لوگ ایمانداری کے ساتھ جتنا پیسہ ہے وہ اکٹھا کر کے کوئی خیر کے کام میں لگا دیں گے؟ مثلا مان لیجئے 1 کروڑ ایک علاقے میں جو ہے قربانی کے نام پہ خرچ ہوتا ہے، اگر قربانی بند کر دی جائے تو 1 کروڑ روپیہ لوگ قربانی کا اکٹھا کر کے کوئی تیسرے یا دوسرے کام میں لگا دیں گے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو قربانی کا فائدہ ہوتا ہے، کروڑوں جانور اللہ رب العالمین کی راہ میں ذبح کیے جاتے ہیں، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو محلے، رشتہ داروں اور غربا، مساکین اور محتاجین تک پہنچایا جاتا ہے، اور ان کی دعائیں لی جاتی ہیں۔ جو گوشت کھانا چاہتے ہیں اور وہ گوشت خریدنے کے لائق نہیں ہے، ان کو بھی یہ نصیب ہوتا ہے۔ ان کے دل سے بھی دعائیں نکلتی ہیں کہ آج الحمدللہ ہمیں گوشت کھانے کا موقع مل گیا، ہمیں بھی گوشت کھانے کا موقع مل گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس طرح کی باتیں نہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے لوگوں کو مت ہٹائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں قربانی کو موقوف نہیں کیا، کبھی بھی روکا نہیں، کبھی بھی منقطع نہیں کیا، کیسے بھی حالات آئیں قربانی کو نہیں روکا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سنت پر عمل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور جہاں تک ہو سکے اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، الہ العالمین رب العالمین احکم الحاکمین، تو ہم تمام لوگوں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، قربانی نہ کر سکے ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام لوگوں کو اس کے ذریعے سے تقوی و پرہیزگاری والا مسلمان بنا دے، متقی و پرہیزگار بنا دے۔ اور جیسا کہ تو نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ تو قربانی کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ تو قربانی کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، بلکہ پہنچتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اے اللہ رب العالمین، تو اس قربانی کے ذریعے سے ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے، ریا نموز سے ہم تمام لوگوں کو چھٹکارا دلا دے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔